ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. شرف اس کو حاصل ہو مقبولیت کا الہی، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. First of all, I would like to thanks all of you that you have spared time for us and make this wonderful occasion so precious, so exciting. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے جس کے تحت ہم اس پنڈال میں موجود ہیں، وہ بیسیکلی شہدائے پاکستان کو سلام ہے. اس ٹائٹل کے تحت ہم ادھر موجود ہیں اور آپ سب لوگوں کا، آپ سب ڈگنیٹیز کا میڈیا ہاؤس کی طرف سے اور جتنے ایجوکیشنلسٹ لوگ تشریف فرما ہیں، ہر طبقہ فکر سے صحافتی نمائندگان تشریف فرما ہیں، آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے آج کی اس بزم کے لیے آپ نے وقت نکالا. یہ جتنے خواتین ہیں اور شہداء کی فیملیز ہیں، سب سے پہلے میں اپنی اس تقریب میں شہداء کو بھرپور آپ اپنی کلیپنگ سے انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں کہ ہم ان کے لیے یہاں پہ آج ایک مجمع لگایا ہے. تو پٹ یور ہینڈ ٹوگیدر فار شہداء کی فیملیز کے لیے کہ انہوں نے اپنی جانیں نثار کی ہیں اور یہاں پہ ہم اس حوالے سے یہاں موجودگی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اور ہمارا بڑا قلیل ٹائم کا، ایک تھوڑے سے ٹائم کا ہمارا یہ انتہائی شارٹ سا پروگرام انشاءاللہ انتہائی فروٹفل جو ہے. آپ یہاں سے جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت سے پیغامات لیں گے. اور میں مزید تاخیر کیے بغیر کلام رحمان کے لیے دعوت دوں گا. اس سے پہلے میں آج کی اس بزم کے لیے، آج کے اس شہدائے پاکستان کو سلام اس پینل کے لیے میں بہت ایفرٹ اس کی انتظامیہ نے اس ٹائٹل کے تحت آپ کے سامنے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا ہاؤس چکوال ایک بہت بڑا ابھرتا ہوا چہرہ، ایک بہت بڑا نام. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا، ایک مختصر سی تقریب لیکن انشاءاللہ بڑی فروٹفل. اور آغاز کرتا ہوں میں تلاوت رحمان کے لیے کہ قاری باسط صاحب تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو کلمات سے منور فرمائیں، آیات بینات سے. حافظ قاری باسط صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. Now I would like to invite ایوب سلطانی for نعت رسول مقبول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. در رسول پہ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے، تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے
شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے خدا کا ذکر کرے. شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو کائنات میں طاقت کی دلیل ہے، جس کی مہربانیوں سے یہ وطن آزاد اور آباد ہے، جس نے میرے وطن کو ایسے ماں باپ دیے جو اپنے بیٹے، اپنے لال اس کی رکھوالی اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور ان کی شہادتوں پر آنکھیں میچ کر کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر. آج ہم سب یہاں پہ 6 ستمبر 1965 کے دن کی یادگار منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ محفل منعقد کی ہے. اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو شریک ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر شکیل کرار صاحب، نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اور ڈان نیوز کے سینئر رپورٹر. کرنل ایوب ابوذر کاظمی صاحب، چیف آپریٹنگ آفیسر اسٹار انجینئرنگ. وائس پریزیڈنٹ آف نیشنل پریس کلب ڈاکٹر سعدیہ کنول. ہرمیت سنگھ، ممبر گورننگ باڈی نیشنل پریس کلب اینڈ اینکر پرسن اینڈ سینئر جرنلسٹ آلسو. ڈاکٹر ظہیر یوسفی، جیو نیوز. ڈاکٹر عتیق، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر 1122. خواجہ اصغر، ایڈوکیٹ ایکس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار. ان تمام مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. میں ایک چیز جسٹ ایڈ کرتا چلوں کہ آپ پہ مجھ پہ ایک انگلش کی اصطلاح ہے، دا ورڈ از لائبلٹی. لائبلٹی ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہوں گے کہ لائبل اور کسی چیز کو اون کرنا، اور ایک اور انگریزی اصطلاح کا لفظ ہے زیل. تو اگر میں جملہ مکمل کروں انگلش کا یہ کہ وین وی پے آر لائبلٹیز، ہم تب قرض کو ادا کر سکتے ہیں. اگر لائبلٹی کو میں یہاں قرض کہوں تو آپ کو سمجھنا آسان ہے، مجھے سمجھانا آسان ہے کہ قرض کو تب ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب غیرت کا مادہ ہم میں موجود ہو. تو یہ جتنے لوگ ہیں الحمدللہ ایک ایسے پلیٹ فارم کے تحت آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ایک ہمارا ٹائٹل اس میں پاکیزگی ہے شہیدوں کی اور غازیوں کی سرزمین پہ. ہم اس ٹائٹل کو لے کے آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وین وی پے آر لائبلٹیز وین وی آر زیلیس. تو ہم نے ایک لائبلٹی، ہم نے ایک چھوٹا سا قرض ادا کر دیا. آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے. اور قرض کا ڈیفینیٹلی انداز ہر طرح سے ہو سکتا ہے. کسی بھی انداز میں آپ کا جو بھی بزنس ہے، آپ کا جو بھی پلیٹ فارم ہے، آپ کا جو بھی آپ کا ٹاسک ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، تو ہر لیول پہ قرض ادا کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ قرض اس ادارے نے، چکوال میڈیا ہاؤس نے، ان کی ٹیم نے، ان کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھرپور تالیاں بجائیں تاکہ انہیں ان کی کاوش کا آئیڈیا ہو کہ کس لیول کی ان کی کوشش ہے. تو ابھی آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دوبارہ انٹروڈکشن ایک ایسے شخص کا الحمدللہ کہ واقعی وہ تعارف کے قابل ہیں. چیف ایڈیٹر ہیں صفی نامہ کے، معروف شاعر ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں وطن عزیز کے حوالے سے میں ملک صفی الدین صفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تشریف لائیں. تھینک یو سر. خواتین و حضرات، آج کا دن تاریخ کے حوالے سے ایک یادگار دن ہے. اس دن ہمارا اکٹھا ہونا، اس دن کو منانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ حب الوطنی موجود ہے. آج میڈیا ہاؤس کا یہ دوسرا پروگرام ہے. قبل ازیں عالمی ادب اکادمی کے تحت اور آفاق میڈیا ہاؤس کے تحت ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں
मुल्क के नामवर शायर जनाब हसन अब्बास रजा साहब, इदरीस कुरैशी साहब जो 100 किताबों के राइटर हैं, और दीगर इजलास से शुराए कराम तशरीफ लाए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वतन अजीज के हवाले से आज उन्होंने चकवाल में हाजिरी दी। आज शोदाए कराम को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम अपना सर बड़े फख्र से बुलंद करते हैं कि ये शहीदों, गाजियों, मुजाहिदों, सरफरोशों और अब अहले कलम की सरजमीन है। मैंने जब उमरा किया तो मैंने सुना कि एक मस्जिद वहां पर ऐसी है जहां पर जिसके नाम के 2 नफल पढ़े जाएं तो उसका उम्रा अदा हो जाता है। तो मैंने वहां कहा कि मैं कैसे सबसे पहले किस किस के नफल पढ़ूं, एक लिस्ट मुरतब की, लेकिन सबसे पहले जो मैंने वहां नवाफल अदा किए वो तमाम शहीदों के नाम के नवाफल थे। तमाम जितने अब तक शहीद हुए हैं उनके नवाफल थे। अचानक ज़हन में आ गया। तो अब ये आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत और जज्बा शहादत हमारे अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो खुशकिस्मत थे जिनको मौका मिल गया और वो ये एजाज हासिल कर गए। 14 अगस्त 1973 के जंग अखबार में मेरी जो नज्म शाया हुई जब मैं बच्चा था, अपने वतन की शान बने हम, एक दिल और एक जान बने हम। अपने वतन की शान बने हम, एक दिल और एक जान बने हम। अपनी सफी बस है ये कोशिश, रूहे पाकिस्तान बने हम। उसी वक्त एक और नज्म शाया हुई, वो पेश करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे ये एजाज हासिल हुआ है कि मैं इस स्टेज से बोल रहा हूं और इसके लिए मैं मीडिया हाउस के मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करता हूं। एक नज्म सुनाकर इजाजत चाहता हूं। ऐ खुदा मेरे वतन को तू सलामत रखना, ऐ खुदा मेरे वतन को तू सलामत रखना, इस पे अपना करम अपनी इनायत रखना। परचम ऊंचा तू सदा पाक वतन का रखना, ताजा हर गुंचा गुल मेरे चमन का रखना। ज़हीद साहब, ताजा हर गुंचा गुल मेरे चमन का रखना, फैलते जाएं हर एक समत उजाले इसके, इसकी हुर्मत पे हूं कुर्बान जयाले इसके। इसके जर्रे बने खुर्शीद तो मट्टी सोना, इसके जर्रे बने खुर्शीद तो मट्टी सोना। जगमगाता रहे मेरे देश का कोना कोना, इसके जर्रे बने खुर्शीद तो मट्टी सोना। जगमगाता रहे मेरे देश का कोना कोना। मुत्तहिद हो के रहें अज़्म के सांचे में ढलें। काबिल गौर आखिरी शेर है, और अगर इस पे हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान संवर जाएगा। कि मुत्तहिद हो के रहें अज़्म के सांचे में ढलें, हम सफी कायदे आज़म के असूलों पे चलें। बहुत शुक्रिया। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद जुबैर, सीनियर एडवोकेट हैं। सर, आपको खुशामदेद हमारी तरफ से कि आप आए। जैसा कि झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है, जिसके बानी यूनुस अवान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो आज हम में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम शुरू किया वो उनके बच्चे जो वो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अपने कामों से और अपने टैबलों के अंदाज में और बहुत सारे और चीजों में आपको दिखाएंगे। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है।
دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ٹیبلو کن فیکون۔
रहनुमा मुस्लिम लीग नून और तमाम क़यादत PMLN की, उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हमने झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया कि कैसे ये शुरू हुआ और ये क्या काम कर रहा है। तो इसको शुरू यूनुस अवान साहब ने किया, जैसा कि आप सब जानते हैं, और अब इसको आगे लेके जा रही हैं मैम फरीदा यूनुस, जो उनकी मिसेज हैं। इन्होंने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है, शुक्रिया मैम। 27 साल इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गुजारे और अपने बहुत शानदार कैरियर के अरूज पर इन्होंने वो अपनी जॉब छोड़कर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी, क्योंकि जब वो वहां थी तो उनका दिल इन बच्चों के लिए तड़प उठा कि यूनुस अवान के जाने के बाद इनका क्या बनेगा। तो वो इनकी सरपरस्ती करने खड़ी हो गई और उन्होंने अपने पीक पे जब जॉब छोड़ी तो बहुत से लोगों ने उन्हें कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किलें उनके सामने आसान हो जाती हैं। इतनी डेडिकेशन के साथ काम करती हैं कि जो भी काम करती हैं वो नुमायां हो जाता है। स्कूल में जब थी तो इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड किसी मिडिल स्कूल ने उसमें उस वक्त तक हिस्सा नहीं लिया था। सबसे पहले जिला चकवाल में ISA अवार्ड जो जीता वो गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल डब ने जीता, और वो किस बुनियाद पे? वो मैम फरीदा की बुनियाद पे। बहुत ज्यादा भरपूर तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु नसल्ली अलल करीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज 6 सितंबर की एक खूबसूरत शाम हम मनाने के लिए एक दिन पहले इकट्ठे हुए हैं। 6 सितंबर 1965 का दिन वो दिन है कि जब हमारे जवानों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर इस मादरे वतन की सरहदों की हिफाजत की। आज़ादी के बाद मुसलसल ही कुछ ऐसा आता रहा कि जो हमारे मादरे वतन को मसाइब और आलाइश का सामना करना पड़ा, लेकिन खुदा के फजल से ये मादरे वतन, ये हमारी ज़मीन जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा व पाइंदा रहेगी। सलाम है उन जवानों पर जिन्होंने सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। यहाँ पर बहुत सारे शोहदा की फैमिलीज बैठी हुई होंगी, मुझे बताया गया है कि उनके साथ हम ये दिन मना रहे हैं। हम उन शोहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अगली सफ़ों पर जिहाद किया और इस मादरे वतन की हिफाजत की और एक इस्लामी तारीख रकम की, एक ऐसा मुल्क जिसकी हिफाजत इन्होंने की जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मद्देनज़र रखना पड़ती हैं। ये मादरे वतन वजूद में है और इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि ये अरसा दराज तक हमारी नज़र में अबद तक ये जिंदा व पाइंदा रहेगा। इसको ना सिर्फ हम दिफाई तौर पर मजबूत बनाएंगे बल्कि इंशाअल्लाह इसको हम अंदरूनी तौर पर भी एक शानदार और मजबूत कौम की सूरत में बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें ना सिर्फ अपनी वो अफवाज जिन्होंने इस फर्ज को इंजाम देने में कभी भी पीछे नहीं हटे, दिफा उनके लिए, और जो माशरती तौर पे हमारे फ़राइज़ हैं वो हमारे लिए, हम सब इसमें मुनासिब तौर पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हम इस कौम को मजबूत कौम और शानदार कौम के तौर पर पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दिफा मजबूत होगा। हमारे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि जब ये एक शानदार कौम की सूरत में उभरेंगे, इसलिए कि दुश्मन को नहीं मालूम कि ये वो सरजमीन है जो शहीदों के लहू से सैराब होती है, और जो शहीदों के लहू से सैराब होती है वो कभी भी उनका खून रायगा नहीं जाता और ना ही उस पर कब्जा किया जा सकता है। जो बात मैंने अंदरूनी तौर पर मजबूती की है उसमें हम सब का किरदार शामिल है। हम सब इस माशरे के उन तमाम तबकात को साथ लेकर चल सकते हैं जिनकी हम नफी करते रहते हैं, जिनको हम सरेआम धुतकारते रहते हैं, गदागर लोग।
ہم نے اپنے ضلع کو لیک ڈسٹرکٹ تو قرار دلوا لیا ہے. اب ہم سارے مل کر یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم گداگر فری ضلع اس کو کہلوائیں گے. آپ نے ان بچوں کی پرفارمنس یہاں پر دیکھی ہے. یہ وہ بچے ہیں جو ہم سڑک سے اٹھا کر لائے ہیں. یہ وہ بچے ہیں کہ جب آپ لوگ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں, آپ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور آپ سے بھیک مانگتے ہیں. یہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں. یونس آوان نے کسی دور میں, شاید وہ ایک دیوانہ سا شخص تھا جس نے سڑک پر چلتے چلتے کہیں ان بچوں کو دیکھا, کسی بچے نے اس کا دامن تھاما اور بھیک مانگی, تو اس کو خیال آیا کہ تعلیم اگر کہا جاتا ہے کہ سب کا حق ہے تو کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کا حق ہے تو ان بچوں کا حق نہیں ہے؟ شاید وہ ایک تھاٹ تھی, ایک خیال تھا جو اس شخص کے ذہن میں آیا, اور پھر اس نے 2013-14 میں یہاں چودھری یاسین صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ پہلے ہم قدم چند دوست تھے ان کے ساتھ جنہوں نے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی. قدم یونس آوان نے بڑھائے اور ان دوستوں نے ان کا ساتھ دیا جو چند دوست تھے ان کے. اور پھر یہ ایک ٹولی جو بن گئی, اس نے پھر پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں. بہت ساری مشکلات ان کے رستے میں آئیں, بہت سارے ایسے مشکلات تھیں کہ اس کام کو کرنا بہت ہی مشکل تھا. لیکن اس کے باوجود شکر الحمدللہ کہ جو بیج یونس آوان نے بویا وہ آج ایک تناور درخت بننے کو ہے. ہم اس کی آبیاری اسی طرح سے کر رہے ہیں جس شوق اور لگن سے یونس آوان نے ان کا ہاتھ تھاما تھا. آج ہمارے پاس 100 بچے ہیں. یہ 100 بچے, ان کی ہم پرسنالٹی گرومنگ کر رہے ہیں. ہم ان کو رٹا نہیں لگوا رہے, ہم ان کو فارمل ایجوکیشن نہیں دے رہے. ہم ان کو نصاب ضرور پڑھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ان کو 3 چیزوں پہ ڈیوائیڈ کیا ہے کہ ہم ان کو رسمی تعلیم, ان کو ویلیوز دے رہے ہیں اور ان کی سکلز میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ سکلز دے رہے ہیں کہ جب یہ معاشرے میں جائیں تو اپنی روزی خود کما سکیں. یہ بچے اتنے ہنرمند ہیں, اتنے شارپ ہیں, اتنے ذہین ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے, اور اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ یہ واقعہ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دسمبر کی سردیوں میں جب میں نے کہا کہ مجھے کچھ بچے صاف نظر نہیں آ رہے, تو دوسرے دن مجھے ٹیچر نے بتایا کہ میم کچھ بچے جو ہیں وہ گیلی سویٹرز پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا, میں نے جلدی سے ان کو باہر دھوپ پہ بلایا, میں نے کہا بیٹا گیلے سویٹر کیوں پہنے ہیں؟ انہوں نے کہا کل آپ نے جو کہا تھا کہ ہم گندے لگ رہے ہیں, ہم صاف نظر نہیں آ رہے, ہم نے رات کو سویٹرز دھوئے ہیں, یونیفارم دھویا ہے. تو ظاہر ہے ہم نے ان کو ایک ہی یونیفارم پرووائڈ کیا ہوا ہے, ان کے پاس ایک ہی یونیفارم ہے, اور تقریباً 6 مہینے تک وہ ایک ہی یونیفارم ان کا چلتا رہتا ہے, وہی دھوتے ہیں وہی پہنتے ہیں. محبت کی انتہا دیکھیے کہ ایک جملے میں انہوں نے سارا دن اس گیلے سویٹر اور گیلے یونیفارم میں گزارا. اگرچہ ہم نے پھر ان کو دوسرے کپڑے پرووائڈ کیے, لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کو ہم دھتکارتے ہیں. اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہم ہر وقت یہ گلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم جہاں رکتے ہیں, جس اشارے پہ رکتے ہیں, وہاں پہ یہ جی گداگر ہمارا دامن تھام لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ان لوگوں کو کی اگر ان کا ہاتھ تھاما جائے اور ان کو بتایا جائے کہ گداگری کتنی بڑی لعنت ہے, تو یہ ضرور اس سے پیچھے ہٹیں گے. ہمارے اسکول میں پڑھنے والے, میں 100% بچوں کی بات نہیں کرتی, لیکن 50% سے ابو بچے ایسے ہیں جنہوں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا ہے. ہماری پڑوسن اگلے دن مجھے بتا رہی تھیں کہ جب بچے آپ کے بہت خوبصورت یونیفارم میں نکل رہے تھے تو میں نے کہا ادھر آؤ بیٹا, آپ کو میں انعام دوں. تو انہوں نے کہا, پیسے دینے کی انہوں نے کوشش کی, تو پیسہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ تو بھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم جھگی اسکول میں پڑھتے ہیں, ہم بھیک نہیں مانگتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. ان بچوں کو ہم ٹرانسپورٹ فراہم کرتے ہیں, دن کا کھانا دے رہے ہیں, ان کا یونیفارم اور ان کی لائبریری ہے, ان کے لیے سائنس کے ایکوپمنٹس ہیں اور کمپیوٹر لیب ہے پراپر. اور یہ بچے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جس کی وجہ سے آپ ان بارشوں میں بھی ہمارے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں, سو ہم سب کو اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ بدلاؤ ہمارے کردار سے آ سکتا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ اڈاپٹ کریں گے تو یہ زمین ہمارے لیے مستقل رہنے کی جگہ بنی رہے گی.
جیسے کہ کلائمیٹ چینج ہے تو اس کے لیے کون سی چیزیں ہارمفل ہیں، جیسے ہارمفل ویسٹ مٹیریل. آپ یہاں پہ ہمارے بچوں کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے جس میں ہم نے پلاسٹک باٹلز یوز کیے ہیں، ہم نے شاپنگ بیگ یوز کیے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ایسی چیزیں جو سڑکوں پہ یا جنگلوں میں بکھری پڑی رہتی ہیں ان کے استعمال سے ہم نے انہیں مفید بنایا ہے. یہ ان کو ہم تھوڑا سا کمرشلی سائڈ پہ بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ یہ بہت ہی ارلی سٹیج پہ ہے اس لیے شاید آپ کو لگے کہ بھئی یہ کیا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ پھر بھی بہت خوبصورت چیزیں ہیں. ان لوگوں کی کوئی پہچان نہیں ہے. CNIC کے لیے یونس احمد صاحب نے، یاسین صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی تھی اور کچھ لوگوں کے CNIC بنے تھے، اور اس میں ابھی بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کسی بھی بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہمارا جو بیسک اور بنیادی مقصد ہے وہ انہیں فارمل ایجوکیشن ہی نہیں دینا صرف، بلکہ انہیں معاشرے کا مفید اور فعال شہری بنانا ہے. تو اس سلسلے میں نے اپنی ایفرٹس کا ذکر کیا کہ کس طرح ہم انہیں سکلز دے رہے ہیں، اور ہمارے یہ تھیم میں شامل ہے، ہمارے یہ فیوچر پلان میں شامل ہے کہ ہم ان بچوں میں سے کچھ کو تو جو مینٹلی مزید ایجوکیشن کے قابل ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں، ہوپ فلی کہ ہم کسی چند ایک بچوں کو یونیورسٹی لیول تک پہنچا پائیں، اور ہم بالکل ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور انہیں اس لیول تک لے کے جائیں گے. لیکن جو بچہ جہاں تک پہنچنے کی ہمت رکھتا ہے اسی سٹیج تک جا سکتا ہے. جو باقی بچے ہوں گے ان کو اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہم لے کے جائیں گے تو وہ بھی ہم نے فیوچر پلان میں رکھا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے بچے ہیں کہ جو 5ویں کے بعد کچھ آگے نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے ایسے پلان بنا رکھے ہیں کہ ہم ان کو روزگار کی طرف لے کے آئیں گے اور انہیں روزگار مہیا کریں گے. اور یہ ملازمت نہیں ہوگی بلکہ ان کا انڈیپینڈنٹلی ایک فیوچر پلان ہوگا کہ وہ خود سے آزادی سے اپنا کام کر سکیں اور خود کما سکیں. اور مزید اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی تو ہمارا پرائمری سطح تک ہے، ابھی ہم ان کو پرائمری تک کی سند دیں گے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی اسکول کو آگے سیکنڈری لیول تک لے کے جائیں، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے تو ہم اس سے اگلے لیول پہ بھی جا سکتے ہیں. ہم ہاسٹل کا بھی سوچ رہے ہیں تاکہ ہم 24 گھنٹے ان بچوں کو مانیٹر کر سکیں اور ان کی پرسنالٹی میں وہ چینج لا سکیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہو. تو آئی تھنک آخر میں پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ وطن ہمارا سلامت رہے، یہ بہاریں ہماری سلامت رہیں، انہی کے ساتھ ہم اندرونی طور پر بیرونی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے. خدا کرے کہ ہماری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کی جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، خزاں میں بھی یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. بہت شکریہ. میڈم میں اعلان کرتا ہوں عبدالرشید مرزا ایڈوکیٹ کہ آپ کے ایک بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم 3000 روپیہ پر منتھ ہم دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز کم فارورڈ. آپ کے پاس ماشاءاللہ پیسوں کی کمی نہیں ہے تو آپ بھی ایک ایک بچہ اڈاپٹ کریں. سر یہ تو بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو، ان جو آپ کا وشے ہیں ان کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں. اور جو آپ لوگ، بلکہ آپ لوگوں کو میں دعوت دوں گی کہ آپ لوگ ابھی 7 سپٹمبر کے بعد اگر سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں تو اوپنلی میری آفر یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اسکول ٹائم میں آ کے ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی کاغذی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ عملی طور پہ کام ہو رہا ہے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت باتیں مس فریدہ نے. بھرپور کلیپنگ کریں. پٹس یور ہینڈ ٹوگیدر فار مس فریدہ. تو سب سے پہلے میں فیصل فاروق صاحب کو سپیریئر گروپ آف کالجز پرنسپل سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس بزم میں، اور ارشد صاحب سر پنجاب کالج سے، فرق صاحب تشریف لے کے آئے. احمد فاروقی صاحب آپ نے قیمتی وقت نکالا، بہت شکریہ. ہربیت سنگھ صاحب آپ نے اس محفل میں ہماری جان ہماری شان بنے. تو میں آپ سب کو گواہ مان کے
ایک بڑا خوبصورت شعر آپ کو میں اسپیشلی ڈیفینیٹلی ان سب لوگوں کے ہوتے ہوئے ڈیڈیکیٹ کروں گا پاکستان کے حوالے سے کہ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے. تو میں ابھی دعوت خطاب دوں گا اس آج کی بزم کے ڈیفینیٹلی روئے رواں، اور آپ کی بھرپور تالیوں میں میجر ریٹائر ہمارے سابق MNA میجر صاحب تشریف لا چکی ہیں. بھرپور آپ ان کے لیے تالیاں بچائیں. اس بزم میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، PMLN سے ان کا تعلق ہے. تو میں آج کی بزم کے ڈیفینیٹلی جنہوں نے بہترین انداز میں ہوسٹ کی، میجر طاہر اقبال صاحب تشریف لا چکے ہیں. سر پلیز. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے بڑا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. تو میں ابھی آپ کے سامنے ڈان نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں اور الحمدللہ اپنی اس کامیاب اور قلم کی طاقت 25 سال سے استعمال کرتے ہوئے اور میڈیا ہاؤس کے چیئرمین ہیں، چیئرمین الیکٹرانک میڈیا چکوال. آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عبدالغفور مناز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آج کے دن کے حوالے سے. آج میڈیا ہاؤس چکوال کے زیر اہتمام یوم دفاع کے حوالے سے، ڈیفنس ڈے کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. اس میں ہماری خوش قسمتی ہے اعجاز خالد صاحب کی، میری اور ہماری ٹیم کی، کہ ہمارے پاس اس وقت نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ شکیل احمد قرار، جو کہ سینئر رپورٹر بھی ہیں ہمارے ڈان نیوز کے، وہ موجود ہیں. سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن جناب بیت سنگھ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ نائب صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ موجود ہیں، جبکہ اس تقریب میں خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے ہیں کرنل ابو ذر کاظمی صاحب. ان سب دوستوں کو میں میڈیا ہاؤس چکوال کی طرف سے پاک سرزمین پر شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر ظہیر احمد خان یوسفی صدر ڈوڈیال پریس کلب، یاسین چودھری صاحب صدر چکوال پریس کلب، ذوالفقار میر صاحب جنرل سیکرٹری چکوال پریس کلب، خواجہ محمد اصغر فاروق صاحب سینئر ایڈوکیٹ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار، چودھری محمد زبیر ایڈوکیٹ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ممبر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چکوال، پنجاب کالج کے پرنسپل ارشد صاحب ارشد نذیر صاحب، سپیریئر کالج کے ڈائریکٹر فیصل صاحب، اور دیگر جو دوست احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، چودھری تیمور علی خان صاحب. میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی اسسٹنٹ کمشنر چکوال جو چکوال کے دبنگ آفیسر ہیں اور عوامی آفیسر ہیں وہ تشریف لائے، میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. چودھری تیمور ایڈوکیٹ صاحب کو بھی جناب خوش آمدید کہتا ہوں میں، اور سابق MNA میجر ریٹائر طاہر اقبال صاحب، ان کو یہاں پہ ہم نے آرمی آفیسر سابق آرمی آفیسر کی حیثیت سے یہاں پہ خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دی. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. یہاں پہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو لوگ، جو سپاہی جنہوں نے وطن کی خاطر جانیں قربان کی، ان کے لواحقین یہاں پہ موجود ہیں. میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ خصوصی طور پر تشریف لائے اور ٹائم نکالا. میڈیا ہاؤس چکوال یوم دفاع کے موقع پر افواج پاکستان کے دلیر سپاہیوں
کی شجاعت اور جذبے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ 6 ستمبر 2020 کا دن ان محافظوں اور بہادر جوانوں کے نام جنہوں نے ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے جان کی قربانیاں دیں۔ جنگ ستمبر 1965 میں جب دشمن نے ہمیں آزمانے کے لیے للکارا اور پاکستانی قوم اور مسلح افواج کے یقین کو آزمانے کی کوشش کی، ہماری بہادر افواج نے 65 کی جنگ میں دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ جذبہ دفاع پاکستان، شجاعت، استقامت اور قربانی کی لازوال داستان ہے۔ کرنل ابو ذر کاظمی صاحب واپس تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرنل ابو ذر کاظمی صاحب 6 ستمبر 65 کی جنگ میں ہمارے ملک پاکستان کے 2013 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 57 آفیسرز، 92 JCOs اور 1864 سپاہی شامل تھے، جن کی یاد میں جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میڈیا ہاؤس چکوال نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور سب دوستوں کو یہاں پہ دعوت دی۔ شہید ہونے والے ان بہادر سپاہیوں میں سے 170 کا تعلق ضلع چکوال کے مختلف دیہاتوں میں ہے، یعنی کہ 1965 کی جو جنگ تھی اس میں 170 جو سپاہی جو اس میں افسران اور JCOs بھی شامل ہیں، ان کا تعلق چکوال ضلع کے مختلف دیہاتوں سے ہے۔ یہاں پہ سابق کور کمانڈر کراچی جنرل مرزا شاہد بیگ کی والدہ اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ ان کے 2 بیٹے وطن کی خاطر جام شہادت نوش کر گئے۔ میجر عمر مرزا شہید 2005 کے زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے شہید ہوئے، جبکہ دوسرے بیٹے کرنل عامر بیگ مرزا 2009 میں ISI ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ہماری اس تقریب میں ایسی خوش قسمت بیوہ موجود ہیں جن کے پہلے ہسبینڈ نے 1965 میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ نائک اکابر حسین نے دشمن کے ٹینک کو روکنے کی کوشش کی اور جان کی بازی لگا دی۔ کرنل ابو ذر کاظمی صاحب، آپ کی توجہ کے لیے شہید اکابر حسین کا جسد خاکی آج تک ان کو نہیں مل سکا۔ ان کے دوسرے خاوند رتاسب حسین نے 1971 کی جنگ میں ملک اور قوم کے دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ضلع چکوال کی تاریخ بلا شبہ شہیدوں اور غازیوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ کوئی قبرستان ایسا نہیں جس میں شہید کی قبر موجود نہ ہو اور اس پر پاکستان کا پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ 1965 سے لے کر آج تک 5 ستمبر 2020 تک، یعنی کہ اس ٹائم تک ضلع چکوال کے 967 جوانوں نے وطن کی خاطر جانوں کی قربانی دی، جنہیں ہم اس موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جنگ ستمبر پاک افواج کی جرت و بہادری اور قربانیوں کی داستان۔ جارے نہیں لیکن دفاع کرنا خوب جانتے ہیں، جاہریت کبھی نہیں کی لیکن دفاع میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، دشمن بار بار آزما چکا۔ جنگ ستمبر کی یاد میں آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، وہی قومیں اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں جو اپنا دفاع مضبوط رکھتی ہیں۔ پاکستانی قوم نے بھی 6 ستمبر 1965 کو کی شب غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے ثابت کر دیا
کہ وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں اور بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم جو مقتل میں اللہ اکبر پکارتے ہیں، ہم جو مقتل میں اللہ اکبر پکارتے ہیں، کانپتی ہے زمین، دشمن کے دل دہل جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے جھگی اسکول کی طرف سے۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا۔ ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، جو کہو بلند سنے سارا جہاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماں نے بھیجے ہیں کر تیار دودھ، ہو رہے ہیں خود میں اب بیدار دودھ۔ ہاتھ میں اٹھائے پرچم چل پڑے، ہم لہو کی بوندیں آخر تک لڑے۔ اے وطن تیرا یہ پیارا آ گیا، ہاتھ میں یہ چاند تارا آ گیا۔ ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، جو کہو بلند سنے سارا جہاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خون میں ڈوبے بدن کو ہو سلام، سب شہیدوں کے چمن کو ہو سلام۔ غازیوں منزلوں سے آؤ سرخ رو، فضا امن کی ہی رہے اب جارزو۔ روشنی کا یہ سہارا آ گیا، منزل آ گئی کنارہ آ گیا۔ ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، جو کہو بلند سنے سارا جہاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اسی مناسبت سے ابھی جو مہمان ہمارے اس دوران تشریف لائے ہیں، یہ جو ملی سانگ ایک بڑا جذباتی اور واقعی ایز اے پاکستانی ہمارا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی انداز میں جذبہ ہے، اور اس دوران جو ہے وہ مظفر مختار صاحب تشریف لائے ہیں۔ سر آپ کو اس بزم میں ہم بھرپور انداز میں ویلکم کرتے ہیں، اور ان جیسے دبنگ آفیسر، جیسے مناز صاحب نے کہا کہ بڑے دبنگ آفیسر ہیں، تو اسی حوالے سے پاکستانی ہونے کے ناطے اور اس ملی سانگ کے جذبات کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک آپ سے شعر آپ کے ڈیفینیٹلی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بگڑ جائیں اگر ہم، مظفر صاحب آپ سے یہ بڑا کمال کا شعر آپ کی نظر کروں گا کہ بگڑ جائیں اگر ہم تو ماضی گواہ ہے،
بگڑ جائیں اگر ہم تو ماضی گواہ ہے، ہم سر کے تاج نہیں سر اتار لیا کرتے ہیں. تو ابھی ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، شکیل کرار صاحب، پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب اسلام آباد، سینئر رپورٹر ڈان نیوز. بھرپور آپ کی تالیوں میں ان جیسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی اس چکوال پریس کلب کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں سینئر جرنلسٹ، سینئر رپورٹر ڈان نیوز شکیل کرار صاحب. شکریہ میڈیا ہاؤس چکوال کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا، خاص طور پہ اس موقع پہ. پہلے تو میں جگی اسکول کا جو آئیڈیا تھا اور جس طرح اس کی موجودہ مینجمنٹ لے کے چل رہی ہے، میرے لیے ایک بڑا حیران کن آئیڈیا ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس آئیڈیا کی اور اس ایک لگن کی تعریف کر سکوں. یہ واقع ہی جگیوں والے جو رہنے والے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا وہ ایک حصہ ہے جو ہمیشہ اندھیرے میں رہا. اس میں سے چند بچوں کو آپ روشنی دکھا رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جنت میں اپنا گھر بنا رہی ہیں. دفاع پاکستان کے حوالے سے ہم یہاں سارے بات کر رہے ہیں اپنے ان شہداء کی جنہوں نے اپنی پاکستان کی سرزمین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی، شہادت کا رتبہ پایا. لیکن ہم یہاں پر اپنے ان شہداء کو شاید بھول رہے ہیں، وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. 9/11 کے بعد جب پاکستان پر ایک جنگ مسلط کی گئی تو آپ کو صرف ایک فگر میں بتایا گیا کہ اتنے افسران اور اتنے جوان شہید ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسرا شہید بھی ہے جو آپ کو نہیں پتا، جو کسی کو نہیں پتا، صرف اس ادارے کو پتا ہے، اس کے خاندان کو پتا ہے. وہ ہے ہمارے حساس اداروں کے اہلکار اور افسران جو پاکستان کے اندر مختلف آپریشنز کے دوران ملکی دفاع میں یا تو اپاہج ہو چکے ہیں یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. کیونکہ وہ لوگ، ان کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ خفیہ رہ کر اپنی شناخت کو چھپا کر ملکی دفاع میں دفاعی اداروں کے لیے دفاعی اداروں کے ساتھ لڑتے ہیں ان دہشت گردوں سے، ان ملزم عناصر سے جو ہمارے اندر بدقسمتی سے مختلف شکلوں میں، مختلف رنگوں میں موجود ہیں. تو میں اپنے ان شہداء سمیت آج ان تمام شہداء کو جو وردی میں تھے یا بغیر وردی کے تھے ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے، ہمارے دلوں میں زندہ رہتا ہے. تو ہمارے تمام شہید شہداء، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی ادارے سے تعلق ہے، وہ ان کو یاد رکھنا ہی ہمارا فرض ہے. کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے مختلف قوتیں 1947 کے بعد سے اب تک مختلف شکل میں، مختلف رنگ میں، مختلف انداز سے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن جیسے اب یہاں نعرہ لگا تو اس سے اچھا نعرہ میں تو محسوس نہیں کرتا کہ ہوگا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جب یہ نعرہ لگتا ہے ہماری سرحدوں پہ، ہماری پاک فوج لگاتی ہے تو دشمن ایک بار کانپ ضرور جاتا ہے. تو خدا سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ نعرہ تکبیر چلتا رہے، ہمارا ملک آباد رہے، ہماری قوم ترقی کرتی رہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں بھی اعجاز خالد صاحب کو بھی سٹیج پہ اور شکیل صاحب کو بھی سٹیج پہ دعوت دوں گا کہ ہماری شہداء کی جو فیملیز ہیں
ان کے لیے ہم نے ایوارڈ کا اہتمام کیا ہے. شکیل مینہا صاحب، آپ شکیل قرار صاحب آپ بھی تشریف لائیں. خالد صاحب بھرپور آپ کی تالیوں میں. خالد صاحب ڈائریکٹر چکوال میڈیا ہاؤس. جی مس، ہم کنہیں ایوارڈ دینے جا رہے ہیں؟ جی، ہم ایوارڈ دینے جا رہے ہیں حوالدار غلام محمد شہید جنگا سے، سپاہی اسامہ شہید ستوال سے، شہداء کے وارثوں، آپ کے جذبوں اور آپ کی ہمتوں کو سلام. آپ موسن وطن، آپ نے اپنا لال گنوا کر وطن کی آبرو بچائی ہے. نائک امتیاز حسین شہید ستوال سے. پلیز تالیاں بجا کر ان کو خراج تحسین پیش کیجیے. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اعجاز خالد صاحب جو کہ چیئرمین چکوال میڈیا ہاؤس اور ایک بہت بڑا نیوز پیپر حالات کے چیف ایڈیٹر ہیں، کہ شکیل قرار صاحب پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور سینئر رپورٹر ڈان نیوز، ان کو آج کی یہاں پہ آمد کی ایک یادداشت پیش کریں. اور آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دیتا ہوں خالد صاحب، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں پلیز. ابھی میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں کے پروگرام کے حوالے سے، جیسے کہ آج کا ٹائٹل شہدائے پاکستان کو سلام کے حوالے سے، ابھی ایوارڈ سے ہربیت سنگھ صاحب تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں بڑے دور سے اسپیشل اس ایونٹ کے لیے تشریف لائے. اعجاز خالد صاحب سے ہمارے اس چکوال پریس کلب کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے، شہدائے پاکستان کو سلام، اس حوالے سے ایک یادداشت پیش کریں. اور میں میڈم سے ریکویسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر سعدیہ کنول، آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنا ایوارڈ جو ہے وہ خالد صاحب سے پلیز ریسیو کریں. بھرپور تالیاں بجائیں ڈاکٹر سعدیہ کنول صاحبہ کے لیے. بہت شکریہ میڈم، آپ بڑے دور سے تشریف لائے. معذرت کے ساتھ نام کی تصحیح کر دوں میں، ڈاکٹر سعدیہ کمال. بہت شکریہ اعجاز خالد صاحب. ابھی جیسے کہ میں دوبارہ اس نوجوان کے لیے شعر جو ہے ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ بگڑ جائیں ہم تو ماضی گواہ ہے کہ ہم سر کے تاج نہیں سر اتار لیا کرتے ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں اسسٹنٹ کمشنر چکوال مظفر مختار صاحب. ڈی سی صاحب خود آنا چاہتے تھے، جیسا کہ ان کو پتا تھا اس فنکشن کی اہمیت کا، اور لیکن اسلام آباد میں ان کی کوئی مجبوری تھی، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے مجھے اسپیشل کال کی اور مجھے تاکید کی کہ آپ نے جو ہے ہر صورت میں جانا ہے، ٹائم نکالنا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چکوال میڈیا گروپ کی طرف سے مجھے نہیں اندازہ تھا اتنا بڑا شاندار قسم کا اس طرح سے انہوں نے وہ ایک ارینج کیا ہوا ہے. یقینی طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں سب سے پہلے، کیونکہ چکوال کی سرزمین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے. اگر ہم پڑھتے تھے یا ہم سنتے ہیں مارشل ریس کا جب کانسیپٹ ہم سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چکوال کا جو ایک مقام ہے وہ بہت نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح سے اگر ورلڈ وار 1 سے لے کے اس سے آنورڈ بھی آپ دیکھیں یا ورلڈ وار 1 میں بھی دیکھیں، آپ یہ سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو چکوال کی جو کنٹریبیوشن ہے آرمی کے اندر، فوج کے اندر، وہ اس وار کے اندر بھی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، سب سے اوپر ہمیں نظر آتی ہے.
تو اسی طرح سے جو ہے پاکستان قیام پاکستان کے بعد بھی یہ سرزمین ایسے ہی اپنے بیٹے جو ہے وہ پیدا کرتی رہی، اور یہی ہمارے ایکچولی جو ہیروز ہیں، اور تمام اقوام جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی زندہ قومیں ہیں، وہ اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کرتی ہیں. تو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں یقینی طور پہ اپنے ان ہیروز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جب تک ہم کیونکہ یہی ہمارے حقیقی معنوں میں ہمارے ہیروز ہیں. جب تک ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے تب تک جو ہے انشاءاللہ اس ملک کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح سے تمام جو ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملیز کو ایک پلیٹ فارم پہ 6 سپتمبر کے حوالے سے ہی ان کو اکٹھا کیا گیا، اور یقینی طور پہ ان کی بہت تعظیم ہے ہمارے دلوں میں، اور ہم ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں چکوال میڈیا گروپ اور باقی بھی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، اسی طرح کے فنکشنز جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو، بچوں کو، ہمارے بھی، ان کو بھی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس طرح کے فنکشنز میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آنا چاہیے، تاکہ انہیں بھی اس چیز کا بہت اچھی طرح سے علم ہو کہ یہ جو دن ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کتنی تعظیم ہے. تو آخر میں ایک دفعہ پھر چکوال میڈیا گروپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست قسم کا پروگرام ارینج کیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ ارینج کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. سر دوبارہ میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ان شہداء کے بچوں کو، ان کے والدین کو جو ہے وہ آپ یادداشت چکوال میڈیا ہاؤس کے حوالے سے آپ دیں پلیز. اور میں ساتھ ہی بلانا چاہوں گا عبد الغفور مناز صاحب کو بھی، وہ بھی تشریف لائیں اور اس میں ان کے ساتھی بنے ہماری ایوارڈ سیریمنی. جی میڈم، کن کو ہم بلا رہے ہیں؟ پہلے ہم بلانے جا رہے ہیں حوالدار فضل حسین شہید بھلا سے، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہ ایوارڈ وصول کریں گے. صوبیدار محمد دین ملحال مغلاں سے، اور ان کے بھی بیٹے ایوارڈ وصول کریں گے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ 1965 اور 61 کی دونوں جنگیں انہوں نے لڑی اور یہ غازی ہوئے. بہت تالیاں ان کے لیے. فہیم ظفر شہید بھون سے، فہیم ظفر شہید بھون سے. لانس نائک صفدر عباس شہید بھون سے، ان کے بھی اہل خانہ ایوارڈ وصول کریں گے. بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے. انہوں نے اپنے وطن پہ اپنے جانیں عزیز کر کے ہماری جانیں بچائیں. ابھی میں دعوت دوں گا ہربیت سنگھ صاحب کو کہ سر آپ تشریف لائیں، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو جو ہے وہ یہاں ایوارڈ ایک آپ انہیں یادداشت کے طور پہ. ہربیت سنگھ صاحب کے لیے بھرپور کلیپنگ کیجئے. اسسٹنٹ کمشنر مظفر مختار صاحب کو ایوارڈ دیتے ہوئے. اور سر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اگر 1-2 منٹ جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے اگر ہمارے ساتھ ہربیت سنگھ صاحب آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں پلیز سر. السلام علیکم، ست شری اکال. میں چکوال میڈیا ہاؤس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یقیناً 6 ستمبر کی جب بات آتی ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے دادا جی مجھے کہا کرتے تھے، ہمیشہ یہ سوال ہوتا تھا کیونکہ بچپن میں یہ سوال زیادہ اٹھتے ہیں، تو میں سوال کرتا تھا کہ ہم بھارت کیوں نہیں گئے، کیونکہ پارٹیشن کے بعد یہ جو کچھ ایسی چیز چل پڑی تھی جو ہمیشہ ایک چبھن سی تھی دل میں کہ کیا اس وقت کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھی جو ہمیشہ یہ سوال اٹھ کھڑے ہوتے تھے. میرے دادا جی نے ایک بات کی مجھے کہ بیٹا جب اس ٹائم کے مجسٹریٹ ان کے پاس آئے، ان کو کہا کہ آپ کو ہم بحفاظت یہاں سے بھارت پہنچائیں گے، اگر آپ کی وش ہو تو، آپ کی ول ہو تو ہم آپ کو پوری سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. تو میرے دادا جی نے ان کو ایک جواب دیا. گرو گوبند سنگھ کا یہ شلوک ہے کہ سورا سو پہچانیے جو لڑے دین کے ہے، پرزا پرزا کٹ برے جو کبو نہ چھاڑو کے.
یقیناً یہ دھرتی جو ہے یہ بابا گرو نانک جی کی دھرتی ہے، یہ بابا فرید جی کی دھرتی ہے، یہ بلے شاہ جی کی دھرتی ہے۔ یقیناً بھارت نے بڑی کوشش کی، ہمارے جتنے بھی دشمن نے بڑی کوشش کی پاکستان کو مٹانے کی، پاکستان کا امیج بگاڑنے کی، لیکن یقین مانے کہ اس دھرتی پر آنچ آنے نہیں دی ہمارے ان شہیدوں نے، ہمارے ان عظیم سپوتوں نے۔ 6 ستمبر کی بات ہے کہ جب میری یہ بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، میں 6 ستمبر پہ پروگرام کر رہا تھا تو کچھ خواتین کے پاس جب میں گیا، شہداؤں کی جو بیوائیں تھیں، جو مائیں تھیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ کیسا محسوس کرتی ہیں آج آپ کے بیٹے، آپ کے خاون یہاں نہیں ہیں اور آپ اکیلی ہیں؟ تو ہر ایک ماں نے مجھے یہ جواب دیا، ہر ایک بیوہ نے مجھے یہ جواب دیا کہ ہم عظیم ہیں، اگر ہمارے 2-3 ہمارے جتنے بھی ثبوت ہیں اگر اور بھی شہید ہوتے تو ہمارا سینہ اور بھی چوڑا ہوتا۔ یقیناً اس دھرتی کے لیے ہم سب ایک ہیں، ہم کسی جس کا تعلق کسی بھی ذات بات کسی دھرم مذہب سے ہو، ہم سب ایک ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ سر بہت شکریہ، ایک بڑے زبردست انداز میں اور ایک بڑے جوشیلے انداز میں آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں شہیدوں کے حوالے سے اور آج کے دن کے حوالے سے آپ تشریف لائے، بہت اگین آئی ایم تھینکفل ٹو یو سر۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے درمیان موجود ہیں بانی چیئرمین پریس کلب اور چکوال میں صحافت میں بہت بڑا نام خواجہ بابر سلیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے۔ ابھی میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس پاکستان آرمی کا حصہ رہے جس نے دفاع کیا اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، ممبر نیشنل اسمبلی رہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میجر طاہر اقبال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو میڈیا ہاؤس والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں دعوت دی ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ فوجیوں کی محفل ہے اور سویلین بھی ماشاءاللہ بہت ہیں، اور سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ شہداء کی فیملیز یہاں موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ستمبر کی جو جنگ تھی ہم پہ لاگو کی گئی، چونکہ جبرالٹر ایک ایسا آپریشن تھا جس میں جنرل افتخار کافی حد تک کشمیر میں اندر چلے گئے تھے اور سچویشن یہ آ گئی تھی کہ شاید ہم کشمیر پہ پورا قبضہ کر لیتے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری سیاستیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جو لاسٹ منٹ پہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ تو وہی ہوا کہ اس آپریشن کو ہالٹ کیا گیا کہ ابھی ٹھہر جو، ہمیں پیچھے سے کمک بھیجنے دو، پھر آگے آپریشن چلے گا۔ اس ڈیلے کے دوران جو وہ کچھ دنوں کی ڈیلے تھی، انڈیا نے اپنا قدم اٹھایا اور ہمارے وہ جو ایڈوانس تھا اس کو روک دیا۔ اور جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان والے کشمیر پہ قبضہ کر رہے ہیں تو کشمیر کو چھوڑ کے انہوں نے اوپن وار ڈکلیئر کر۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا 65 وار کی۔ میرے چچا عبدالرزاق مرحوم لاہور میں بالکل نہر کے ساتھ ہماری زمین ہوا کرتی تھی، اور وہی اس کو، اور وہ ایکس ایئر فورس تھے۔ لڑائی کے بعد انہوں نے بتایا کہ 6 ستمبر والے شام سے پہلے 5 ستمبر شام کو 4-5 بجے میں نے دیکھا کہ انڈین ایئر فورس کا جہاز چکر لا رہا ہے، ریکی کر رہا ہے۔ تو مجھے شک ہوا کہ یہ ہندوستان والے کیا کرنے چاہ رہے ہیں، اور اسی رات پھر صبح 4 بجے جو انڈینز کلیم کرتے کہ ہم آج رات جم خانہ میں جا کے تو دعوت اڑائیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہے میں اسی یونٹ کا ایک سپوت ہوں
جس کو 17 پنجاب حیدری کہتے ہیں، جس کے مشہور 2 افسر راجہ عزیز بھٹی شہید اور کرنل شفقت بلوچ SSJ، ان لوگوں نے ہڈیارہ ڈرین پہ اور آگے اپنا دفاع کیا، اور ان کے دفاع کی وجہ سے اس وقت انڈین لاہور کے آگے نہیں، اس نہر سے آگے نہیں آ سکے۔ راجہ عزیز بھٹی وہیں کہتے ہیں کہ اتنا دلیر تھا کہ اتنے بم اور گولے اور ٹینکوں کے گولے آ رہے تھے، لیکن وہ ایک درخت کے ساتھ ایسے کھڑے ہو کے اپنی کمانڈ کر رہا تھا۔ اس کو الفا کمپنی ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح کرنل شفقت بلوچ، اور وہیں جب وہ یہ کمانڈ کر رہے تھے، دشمن کو روک رہے تھے، ان کو مقابلہ کر رہے تھے، تو وہیں پہ ان کو ایک آرٹلری کا شل لگا جس سے انہوں نے شہادت نوش کی۔ اور دوسری طرف ڈیلٹا کمپنی جو میری کمپنی تھی بعد میں، اس میں کرنل شفقت بلوچ تھے SSJ، جن کے پاس صرف ایک ریکارڈ رائفل تھی۔ وہ کبھی یہاں جیپ پہ کھڑی کرتے، ان کو ٹینک کو اڑاتے، پھر تھوڑا فاصلہ طے کرتے، آگے جاتے، پھر وہاں سے ان کے ٹینک، تو اس RR کی وجہ سے ان کے کئی ٹینک تباہ ہوئے۔ اور پھر جب ان کو انڈینز کو یہ خوف ہوا کہ یہاں تو پتہ نہیں کتنی فورس بیٹھی ہے، کیونکہ وہ جگہ بدلی کر کے RR فائر کر رہے تھے، تو وہ ٹینکوں کی تباہ و بربادی ہوئی، تو وہ اٹیک رکا۔ اور اگلے 17 دن ہم نے اس ملک کا، اس یونٹ نے وہاں روک کے حملہ ان کا روکا، اور لاہور جیسے شہر کو حفاظت دی، اور انڈینز کے دانت کھٹے ہوئے اور وہ رک کے وہ آگے نہیں آ سکے۔ جو ان کا خواب تھا کہ آج رات ہم جا کے جم خانہ میں دعوت اڑائیں گے، وہ چکناچور ہوا۔ ہم چکوال والے جتنا بھی فخر کرے کم ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی شہید، کوئی نہ کوئی غازی، چاہے جوان ہے بڑا ہے، سب موجود ہے ہماری فیملی کے۔ اور خاص طور پہ چکوال، اور یہ میاں خاص طور پہ چکوال کو انگریزوں نے آ کے اس کو کہا کہ یہ مارشل ریس ہے، یہی لوگ جنگ کرنے والے ہیں، اور ان کی تربیت ہو تو دنیا میں سب سے بہترین افواج یہ بنتی ہیں۔ اور ہم نے یہ ثابت کیا، نہ ورلڈ وار 1 میں بلکہ ورلڈ وار 2 میں بھی ہم نے ثابت کیا کہ ہمارے لوگوں نے اپنی جانیں دیں اور اس دنیا میں اپنا نام قائم کیا۔ اور آج بھی برٹشرز جو اس وقت کے کرتا دتھر تھے پوری دنیا کے، وہ مانتے ہیں کہ چکوال اور ضلع جہلم کے لوگ بیسٹ پاسبل آرمی ان دی ورلڈ۔ سو دوستو، ہم نے تو قربانیاں دی اس ملک کی خاطر اور دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم شہداء کی بات کرتے ہیں، آج ہم شہداء کو یاد کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں 1947 کے شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، چاہے کنویں میں چھلانگ لگائی، چاہے ذبح ہوئی، لیکن پاکستان بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا، لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دیا، تب جا کے چکوال جیسی شہر اور پاکستان جیسا ملک واضح وجود میں آیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ جذبہ تھا جس سے مل کے ہم نے کام کیا اور پاکستان واضح وجود میں آیا۔ آج بھی میں یہاں صحافی بہت بیٹھے ہیں، وہ اینکر چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگ جن کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے۔ بھائیو، دوستو، بہنوں، میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جنگ ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے۔ میں نے، آپ نے، ہم نے مل کے سب نے ایک ایفرٹ کرنی اگلے دنوں میں کہ ہم اس قوم کو پھر ایک دفعہ یکجا کر دیں، پالیٹکس کو چھوڑ کے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم نے قوم کو ایک جگہ جوڑنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں جس طرح ہم نے 65 میں قوم فوج کے پیچھے کھڑی تھی اور فوج لڑی تھی، آئندہ آنے والے وقتوں بھی یہ فوج کو لڑانے کے لیے ہمیں سویلینز کو پیچھے کندھا لگا کے کھڑا ہونا پڑے گا اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے لوگوں نے، چاہے وہ 1965 ہے یا 47 آنورڈز، آج دن تک پاکستانی اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ 2020 تک بھی، آج بھی، ابھی پچھلے دنوں ہمارے گاؤں میں ایک شہید آیا ہے، صوبیدار صاحب جو بلوچستان سے آئے ہیں، ابھی کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کل وہ لیفٹیننٹ کی شہادت ہوئی ہے۔ قربانیاں ہم دے رہے ہیں، لیکن دنیا کو یہ باور کرانا پڑے گا اور دنیا کو یہ بات ماننی پڑے گی
کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہادر ہیں، جانے دینی جانتے ہیں. ہم نے 70,000 لوگوں کی قربانی دی اور دہشت گردی کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور اس دل سے، اس ملک سے، اپنی ہمت اور جرت کی وجہ سے ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا. اور آئندہ بھی اگر ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہم نے اپنے گھروں میں آج جو بات چلانی ہے، یا میڈیا پہ چلنی ہے، یا اخبار میں چھپنی ہے، یا ٹی وی اینکرز ہیں، ان سب سے ایک ہی درخواست کرنی ہے کہ خدا را پالیٹکس کو چھوڑ کے آپس میں جڑ جاؤ اور اس ملک کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو. ڈرامے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، آپ دیکھیں گے نیگیٹو کمنٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے فوجی جوان بچے، نوجوان بچے شہادتیں کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات کہ آج ہمارے آفیسر فرنٹ میں جا کے جوانوں کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے اپنی شہادتیں کر رہے ہیں. یہ فوجوں میں بہت کم نظر آئے گا آپ کو. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس فوج کی، اور میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ پاک فوج کو ایسا مت سمجھو تم. یہ فوج چلتے گولے اور گولیاں میں ٹرین ہوئی ہے پچھلے 15 سال سے، جو وزیرستان اور افغانستان اور فاٹا ہر جگہ پہ جو اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے. اب ہمارا جوان، ہمارا افسر اتنا دلیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا بس چلے تو ہاتھ سے میزائل بھی پکڑ کے پھینک دے گا. کیوں؟ ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا ہے کہ ان کا ایمان بن گیا ہے. میرا اپنا ایمان بنا. 71 وار کا میں ویٹرن ہوں، میں نے 71 وار لڑی، اور میں نے اپنے پاس سے گولا ایک دفعہ میرے پاس، میں ادھر بیٹھا بند کے سرے پہ، جدھر وہ بابر صاحب بیٹھ، اتنی دور آ کے ہٹی لگا، لیکن مجھے خراش تک نہیں ہے. سورے ایمان بنتا ہے، اور ایمان کے وجہ سے ہی ہم اپنی جنگیں لڑتے ہیں کہ جو چیز، جو گولی میرے لیے بنی وہ آ کے رہے گی، اور جب تک میرا رب مجھے موت نہیں دے گا کوئی چیز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سو مسلمانوں کا یہ ایمان بننا لازم ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں موت نہیں آ سکتی. یہ دل جب آپ کے بات میں بیٹھ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کسی چیز سے خوف نہیں ہوگا. چاہے گولیاں آپ کے کان کے پاس سے گزریں، چاہے گولے آپ کے سامنے گریں، چاہے ٹینک گرائے، چاہے جہاز گرائے، آپ کی حفاظت اللہ حفاظت، اور موت آپ کی خود حفاظت کرتی ہے. کیونکہ جب تک اس کا وقت مقرر نہیں ہوگا موت اس انسان کو نہیں آ سکتی. میں میڈیا ہاؤس والوں کا اور فاروق مینا صاحب کا اور آپ دوستوں کا سب کا مشکور ہوں. بڑی اچھی محفل سجائی ہے کہ اللہ پاک ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے والا بنا دے. اگلے دن میرے سے ایک سوال پوچھا، میں امریکہ میں تھا، اس نے کہا میں صاحب بتائیں آپ پاکستان کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو میں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. سو دوستو، اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ جب میں ایک انگلی اس طرح کرتا ہوں تو 3 انگلیوں کا رخ میری طرف. سو ہمیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے اپنے جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے اعمال کی قربانی دینی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ پاکستان قائم ہوگا. اور اسی جذبے سے جب ہم نکلیں گے، جہاد کے نکلیں گے، جہاد لفظ آپ کی ڈکشنری میں دوبارہ اجاگر ہو چکا ہے، اور اسی سے یہود و نصارا ڈر رہے ہیں کہ جہاد کا لفظ پھر یہ مسلمانوں میں کیوں چل پڑا ہے. تو اگر ہم یہ نیت کر لیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع جس طرح 6 سپٹمبر میں کیا تھا اسی طرح ہم کریں گے. ایک بات بتاتے چلوں، فوج ہماری اب بھی تگڑی، 71 کے لوگ گلے کرتے ہیں، لیکن میری یونٹ نے پہلے دن انڈین 7 پوسٹوں پہ قبضہ کیا ہم نے. سو آج بھی فوج آپ کی تگڑی ہے اور ٹرینڈ ہے، ویل ٹرینڈ آرمی ان دی ورلڈ. سو ہم ملک کا دفاع کریں گے جیسے سپتمبر میں لوگوں نے کیا. آپ سے دعا ہے کہ اپنے رب سے مانگیں کہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہ ملک تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے جس کی ہم نے دفاع کرنی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ملک ہی دنیا کے فیصلے کرے گا. ومائن البلاغ. اللہ پاک آپ کو حفظ یہ جذبہ حب الوطنی، اس کی ہمیں ضرورت ہے. اور میجر صاحب کا جو میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ہمیں پاکستان کو آن کرنا چاہیے. یہ ہمارا وطن ہے، اس کی گلیاں کوچے ہمارے ہیں. میں سر ابھی آپ کو دعوت دوں گا کہ شہداء کی فیملیز ہیں، میجر طاہر اقبال صاحب
تشریف لائیں سر اسٹیج پہ کہ ہمارے شہداء کی فیملیز ہیں انہیں آپ اپنے دست مبارک سے ایوارڈ دیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں فیصل فاروق صاحب پرنسپل سپیریئر گروپ آف کالج سر آپ بھی تشریف لائیں. خالد صاحب اعجاز خالد صاحب ڈائریکٹر میڈیا ہاؤس چکوال کے تشریف لائیں. میڈم ہم کنہیں ایوارڈز دے رہے ہیں؟ ہم ایوارڈ دینے جا رہے ہیں لانس نائک محمد عباس شہید جنگا سے. ان کے بھائی آ کے ایوارڈ وصول کریں گے. محمد عباس شہید. لانس نائک محمد فاروق شہید بھون سے ان کے اہل خانہ آ کے ایوارڈ وصول کریں گے. لانس نائک محمد فاروق شہید. اور ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اعجاز خالد صاحب سے کہ میجر طاہر اقبال صاحب کو آج کی یادداشت کا ایوارڈ دیں کہ آج کے وہ اس پروگرام میں شامل رہے ہیں. پرنسپل سپیریئر گروپ آف کالج فیصل فاروق صاحب تشریف فرما ہیں. اعجاز صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ فیصل فاروق صاحب کو بھی آج کی یادداشت تاکہ ہمیشہ وہ رہے کہ وہ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ آئے. پروگرام جو ہے ہمارا لاسٹ 5 to 7 منٹس بس ہم کلوز کر رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب. ابھی میں دعوت خطاب دوں گا مختصر سے وقت کے لیے چیئرمین پریس کلب بانی چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے شعلہ بیانی سے ہم اگر وہ فیضیاب نہ ہو سکیں تو یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو سر بھرپور تالیوں میں چکوال کی بہت ایک صحافت کا نام بہت بڑا نام خواجہ بابر سلیم صاحب. بہرحال شعلہ بیانی تو وقت کے وہ وقت بھی گزر رہا ہے تو شعلہ بیانیاں بھی ختم ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ چکوال کے شہیدوں کی جب بات آئے تو یہ میں اپنا 35 سال کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ادھر پہلے یہ تھا کہ یہ شہیدوں اور غازیوں کی زمین ہے تو مطلب سمجھ نہیں تھا آ رہا. تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھا کہ یہ بالکل یہ میرا دعویٰ ہے اور سرچ ہے. میں چکوال کی تاریخ کا طالب علم ہوں. 6 کتابیں میں نے لکھ دی ہیں اور شدائے چکوال پہ یہ جو 7ویں کتاب ہے اس پہ میں نے ہوم ورک کیا اور اس میں شہیدوں کا ایک نئے انداز میں ذکر ہو رہا ہے. تو یہ میں نے ساری اس میں ریسرچ کی ہے کہ یہ 1985 میں جب اب ادھر سارے میجر صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے جو 60 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ 1985 سے پہلے چکوال میں شام 6 بجے کے بعد یہ دھنی کا کھان ہے کہ یہاں کتا درو جاتا تھا. کہ مطلب ہے کہ کوئی ادھر بالکل ایسے نہ روشنی ہے ایک اندھیرے اور بالکل یہ سونا اگلنے والی زمین جو ہے یہ بالکل بنجر اور بارانی اور کوئی ادھر مطلب ہے کہ یہ اس وقت کی جو ریٹنگ ہے یہ پورے پنجاب کی سب سے پسماندہ تحصیل چکوال تھی. تو یہ ایک دم 1985 کے بعد یہ جو ضلع چکوال میں یہ ایک سلور لائننگ چکوال جو گزشتہ 32-33 سالوں میں ابھر کے آیا ہے. تو یہ میرا دعویٰ ہے میری ریسرچ ہے کہ یہ جو 1500 ضلع چکوال کے جو شہید ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے لیے اپنا خون دیا ہے یہ آج ان کا خون آج سر چڑھ کر بول رہا ہے اور یہ ساری تعمیر و ترقی وہ نظر آ رہی ہے. اس دوران میں ہم نے بڑے دعوے دار آئے کہ کوئی محسن چکوال کوئی فرزند چکوال مگر یہ میں آخری بات یہ کروں گا کہ جب تک یہ دھرتی خون دیتی رہے گی. ابھی یہ بات ہوئی ابھی صوبیدار ندیم ادھر جان دوان کے تو یہ میرے اپنے 35 سال کا تجربہ ہے کہ جب بھی اگر یہ خبر بریک ہو کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں 4 شہید ہو گئے ہیں 3 شہید ہو گئے ہیں یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے 1-2 میں ضرور ضلع چکوال کے ہیں. تو یہ خون دینا کوئی سب سے زیادہ افضل کام خون دینا ہے. تو یہ خون دینے والی سرزمین ہے تو ترقی اور خوشحالی جب تک یہ دھرتی اور اس علاقے کے لوگ اور جوان خون دیتے رہیں گے. یہ میں بالکل تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ میں ضلع چکوال کے 15 لاکھ عوام کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ یہ جب تک دھرتی خون دیتی رہے گی
ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ اس ضلع چکوال کا مقدر ہے. تو یہ پوری میں ایک ریسرچ اور تحقیق کی بات یہ کر رہا ہوں. تو بہرحال ایجاز خالد صاحب نے ادھر آج یہ شہداء کو پھر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ زبردست جو ادھر پروگرام ترتیب دیا ہے, تو یہ میں اس پہ یہ بڑا ووکل ہوں کہ شہداء چکوال کے لیے جتنے بھی پروگرام کیے جائیں کام ہیں, ان کے لوائقین کو اور ان کے سارے بچوں کو سارے لوگ مطلب ہے ان کو سلوٹ پیش کریں اور ان کی ہر طرح سے ان کی ویلفیئر اور ان کے ہر اس کے دکھ درد میں شریک ہوں, کیونکہ یہ ایسے عظیم لوگ جو جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے دیے ہیں وہ بالکل ہر قسم کے احترام عزت اور اس کے قابل ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ سر. میں ابھی ریکویسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر ظہیر یوسفی صاحب سے وہ بھی تشریف لے آئیں ہماری ایوارڈ سیریمنی میں شہیدوں کے لواحقین کو. ڈاکٹر مستجاز صاحب تشریف لائے سر, آپ کا ویلکم کرتے ہیں. ذوالفقار میر صاحب ایک صحافت کا بہت بڑا نام تشریف لا چکے ہیں. میڈم پلیز. اب ہم ایوارڈ دینے جا رہے ہیں راجہ امار شہید صابا موڑا سے. آپ سے گزارش ہے کہ تالیاں بجا کر ان کے اہل خانہ کی حوصلہ افزائی کریں. راجہ امار شہید صابا موڑا. جو اگلا ایوارڈ دینے جا رہے ہیں وہ ہے اکابر شہید اور رتاسب شہید. یہ جو ان کی مسز آج ایوارڈ وصول کرنے آئی ہیں, ان کی پہلے شادی اکابر شہید صاحب سے ہوئی تھی, وہ شہید ہو گئے اور پھر ان کا نکاح رتاسب شہید سے ہو گیا. تو ان کے لیے بھرپور ساری تالیاں کہ انہوں نے بہت ہی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا. بہت شکریہ. ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں یوسفی صاحب سے کہ اعجاز خالد صاحب جو ہیں وہ آج کی بزم کے حوالے سے یادگار یوسفی صاحب کو پیش کریں. خواجہ بابر سلیم صاحب بھی جو ہے وہ آج کی یادداشت جو ہے آج شامل رہے ہمارے پاس اس تقریب میں. جی اور ذوالفقار میر صاحب صحافت کا ایک بہت بڑا جانا پہچانا نام, آج کی تقریب کے حوالے سے وہ ہمیشہ تاکہ یاد رکھیں کہ آج ہم اس میں شامل ہوئے تھے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. عارف محمود صاحب تشریف لائیں. عارف محمود صاحب یہ یادداشت لے کے جائیں. خواجہ بابر سلیم صاحب سے, خواجہ بابر سلیم صاحب بانی چیئرمین پریس کلب سے ایوارڈ لیتے ہوئے. اور ابھی جیسے کہ میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ 5 سے 7 منٹ ہیں, تو ہمارے پاس بس 3 سے 4 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں 2 منٹ کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے لیے یہ ایک سعادت مندی ہے کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا. چودھری تیمور ایڈوکیٹ صاحب, آپ کی بھرپور تالیوں میں پی ٹی آئی کے بڑے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں چودھری تیمور صاحب. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. I'm really much thankful. First of all, I would like to thank to the media house who just invited me to commemorate the Defence Day over here on the rostrum of 6th of December. Hats off to the piety, hats off to the bravo soldiers who has just sacrificed their lives for the country, for the motherland. I haven't got those words of, I haven't got those emotions to peel off for those who just sacrificed their lives in this
at 1965 war. The reality is that there was I could have been a part of that particular 1965 war, but my family members were there. They have embraced Shahadat over there. So if I could have, sir, I could have, now, please, over here, sir. Our brave soldiers, and hats off, because I haven't got those words and emotions to peel them off. Neither I could have salute those calibers and salute those martyrs, salute the families, and salute those who just embraced Shahadat over there. Regards to everybody. Pakistan Zindabad. سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ایوارڈ سیریمنی میں بھی آپ شامل ہوں ہمارے ساتھ. چودھری تیمور ایڈوکیٹ صاحب, سر پلیز کم آن اسٹیج. اعجاز خالد صاحب, سر پلیز تشریف لائیں. میڈم صفدر حسین شہید بھون سے, پہلے ان کا نام بلایا گیا لیکن آئی تھنک وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے. کیمرہ فوکس چھوڑ گئی. اب میں دعوت دیتی ہوں میم فریدہ یونس, ڈائریکٹر جھگی اسکول پروجیکٹ, کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. نیکسٹ ایوارڈ دے رہے ہیں اعجاز خالد صاحب چودھری تیمور کو. چودھری ایمور ایڈوکیٹ صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما, آپ نے سر بڑا قیمتی وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. ابھی آج کی جو آخری سپیچ ہے, کلوزنگ سپیچ 2 سے 3 منٹ میں, میں دعوت دیتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں کرنل ابو ذر کاظمی صاحب کے تشریف لائیں. سر آپ کی بھرپور تالیوں میں, اور لاسٹ ہمارا کلوزنگ جو ہے وہ سپیچ آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم پاکستان کے حوالے سے پہلے تو انہوں نے میرا تعارف کیا کہ میں لاہور کا ہوں, میں لاہور کا نہیں ہوں, میں ہسولے کا ہوں, لیکن میں جاب کر رہا ہوں ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر لاہور میں, تو آئی ایم سن آف دا سوئل. میں فیل کر رہا تھا کہ جو کچھ باتیں یہاں پہ ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئیں. تو جیسے میجر صاحب نے بھی کافی باتیں کی, یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں کہ کیا ہوا اور کس نے کیا قربانی دی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یوم شہداء آپ کیوں منا رہے ہیں. یہ ایک تجدید عہد ہے, ری اپریزل, کہ ہم سے یہاں ایک کولیکٹیو وزڈم کے تحت کچھ لے کے اٹھیں, کچھ زیادہ راہ ہمیں مل جائے تاکہ اس پہ عمل کر کے ہم اپنے لیے کوئی لائے عمل اختیار کر سکیں فار دا کمنگ لائف, فار دا فیوچر لائف. کیونکہ یہ میں ایک لاسٹ سپیچ ہے تو میں سم اپ بھی کر رہا ہوں تمام چیزوں کو جو اس میں بیان کی گئی ہیں. 2 چیزیں میرے خیال میں جو میں نے اسیمیلیٹ کی ہیں اس محفل سے وہ بڑی ضروری ہیں. پہلی چیز ہے یونٹی, کہ ہم ایک ہو جائیں اگر ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور فیوچر تھریٹس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس لیے کہ ہماری منفعت ایک ہے, ہمارا نقصان ایک ہے. اس شخص نے جس نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا اس نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو ایک تو لیسن آپ یہاں سے یہ لے کے جائیں کہ وی آر ون, وی آر یونائٹڈ. بھائی بات تو میں کیونکہ یہاں تک آ رہی ہے میں کر ہی دوں کہ اگر ہمیں کوئی ووٹ نہ دے تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تو ہم کیسے یونائٹڈ ہوں گے. کائنڈلی اپنا دل بڑا کریں. اگر آپ نے دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو برداشت پیدا کریں. پہلی بات یونٹی ہے اور دوسری بات ہے برداشت. مولا علی علیہ السلام نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کی, آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اس محفل کو سم اپ کرتے ہوئے. کہا کہ اگر کسی بندے کی تعریف کرنی ہو, یعنی انسان کی خوبیاں 100 ہیں, تو سرکار نے فرمایا کہ 50 نمبر برداشت کے. کائنڈلی آپ سارے اپنے نمبر لگائیے گا کہ آپ میں کتنی برداشت ہے. جب تک دوسروں کو برداشت نہیں کریں گے, ایک نہیں ہوں گے, ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے.
میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلوٹ کرتا ہوں ان فیملیز کو، ان شہداء کے بچوں کو جو یہاں پہ تشریف لائے، جنہوں نے قربانی پیش کی. اور تھوڑا سا میں تھریٹ پرسپشن کی بھی بات کروں گا. دیکھیں، ہمیں ملت کے کنسپٹ کو لے کے چلنا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. محبت کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اخوت کو پروموٹ کرنا ہے، ایسی سوسائٹی بننا ہے کہ جو پھر شہادت، دیکھیں ان لوگوں نے شہادت دی، وہ یونائٹڈ تھے، ان میں قوت برداشت تھی. کیا آپ اور میں اس کام کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنی گرومنگ کرنی پڑے گی. گرومنگ کرنے کے لیے برداشت کی ضرورت ہے، گرومنگ کرنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. لہذا اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ نے کل پاکستان کی جو ایک آنے والی صورتحال میں مقابلہ کرنا ہے تو یہ اپنی گرومنگ، اپنے بچوں کی گرومنگ کرنی ہوگی. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم پاکستان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں، تھرڈ پرسپشن یہ ہے کہ جب دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے تو جو جتنے بھی مذہب ہیں وہ اسلام کو سب سے بڑا پوٹینشیل اینیمی سمجھتے ہیں، اور پاکستان اس میں لیڈنگ رول ہے پاکستان کا. لہذا ہمیں اتنا بڑا ہو کہ اپنے آپ کو دکھانا ہے، اتنی بڑی برداشت پیدا کرنی ہے اور ایک ہونا ہے تاکہ ہم اس بڑے تھریٹ کا مقابلہ کر سکیں. میں بڑا مشکور ہوں میڈیا ہاؤس کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بھی اس سوسائٹی میں آج شریک ہیں اس محفل میں، جہاں کہ ہم تجدید عہد کر رہے ہیں کہ اگر اس وطن پہ کوئی کڑا وقت آیا، کوئی برا وقت آیا تو یہ ہمارے شانہ بشانہ ہوں گی. جب ہمارے لوگ قربانیاں دیں گی تو یہ بھی ان کے ساتھ امداد میں شریک ہوں گی. میں اس دعا کے ساتھ کہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی ادا کر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا ہاؤس کا بالخصوص. صرف میں ریٹریٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ ایک چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں، اقبال نے جو کنسپٹ دیا تھا اسے یہی کہا تھا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. میانے شاہ خسارہ صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوستانی. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اس چیز کا مظاہرہ کریں، سیکھیں کچھ. آنے والا دور آسان دور نہیں ہے کہ جس میں ہم بس ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہو جائے گا. وی ہیو ٹو پریپیئر فار اٹ. ہم نے اپنی نسل کو گروم کرنا ہے، ماں بہنوں کو گروم کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ آنے والا کل کتنا مشکل ہے، لوگ کتنے ایڈوانسمنٹ کر گئے ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ ہمارا چکوال تعلیم میں بہت آگے ہے، کیونکہ تعلیم آپ کو اویئرنیس دیتی ہے، اور اویئرنیس سے گنجائش پیدا ہوتی ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، اور آپ یونائٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک بات ہے وہ انگریزی کے ایک یونائٹڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ، یہ دو چیزیں ہیں. یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. یہ میرا میسج ہے کہ ہم نے ایک ہونا ہے، تمام اختلافات کو چھوڑ کر نفرت کو مٹانا ہے، محبت کو پروموٹ کرنا ہے. اور میں نے اقبال کی بات کی ہے، یہ اشعار جو میں نے پیش کیے ہیں یہ ایک امام دین کے اشعار نہیں ہیں، یہ اقبال کے اشعار ہیں جس نے تصور پاکستان پیش کیا ہے، اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور امپلیمنٹیشن کے لیے گرومنگ کی ضرورت ہے. میڈیا ہاؤس واقعی مبارکباد کا. خالد صاحب کو میں بھرپور داد دیتا ہوں کہ وہ جب سٹیج پہ چڑھتے تھے تو مجھے تھوڑا ترس بھی آتا تھا کہ وہ اتنے ہیوی ہیں، کئی بار ان کو آپ نے اوپر چڑھایا پھر نیچے اتارا. بہرحال پھر بھی ہی از دا مین آف پرنسپل، ہی ہیز ڈن اے گریٹ جاب. مائی فل سپورٹ ٹو ہم. اور اسی طرح جو باقی لوگ ہیں، خواجہ صاحب، صفی صاحب، باقی مجھے لوگوں کے نام نہیں ہے، ظہیر صاحب کیونکہ میرے بالکل قریب کے ہیں، یوسفی صاحب تو ان کو بھی میں جانتا ہوں. سب کا میں آپ یہ سمجھیں کہ بھائی ہوں اور حاضر ہوں خدمت کے لیے. لیکن اس چھوٹے بھائی کی اس بات کو اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات. اور وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات.
بہت شکریہ سر. بھرپور کلیپنگ کریں کرنل ابو ذر کاظمی صاحب کے لیے کہ وہ انہوں نے آپ تمام لوگوں کی ترجمانی کی, ہم سب لوگوں کی ترجمانی کی, ہم سب لوگوں کی آواز بنے. اور اللہ تعالیٰ میں دوبارہ دعا گو ہوں کہ ہمیں متحد اور پاکستان کو آن کرنے کی توفیق دے. ابھی ہم کلوزنگ اپنی کمپلیٹ آلموسٹ کر چکے ہیں. میں کرنل صاحب کو دعوت دیتا ہوں, ہمارے کچھ ایوارڈز ہیں. کرنل صاحب پلیز بھرپور کلیپنگ میں آپ سٹیج پہ تشریف لائیں. میں یاسین چودھری صاحب کو صدر پریس کلب چکوال آپ کی کلیپنگ میں, آپ کی تالیوں میں دعوت دیتا ہوں کہ کرنل صاحب سے جو ہے وہ ایوارڈ ریسیو کریں. سر بہت شکریہ. ابھی چکوال کا ہمارا اثاثہ ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ڈی ایچ کیو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں, اور کووڈ-19 کے حوالے سے انہوں نے بہت خدمات فرنٹ لائن پہ ڈیفینیٹلی, جیسے پاک افواج بارڈر ہمارا سنبھال رہی ہے, ان لوگوں نے ہمیں اس وبا سے بچایا. سب سے پہلے تو میں اسٹیج پہ بلاتا ہوں ڈاکٹر مستجاب حیدر صاحب کو کہ سر تشریف لائیں آپ بھرپور کلیپنگ میں, کہ یہ بھی ہمارے جو ہیں وہ سپہ سالار ہیں. یہ لوگ بھی جو ہیں وہ ہمارا انہوں نے دفاع کیا ہے اور جس وجہ سے ہم اتنے محفوظ ہیں. کرنل صاحب سے جو ہے وہ ایوارڈ لیتے ہوئے سر بہت شکریہ. عبدالغفور مناز صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں ابھی شوکت نواز صاحب سماجی کارکن ہیں, انہیں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ جو ہے وہ ریسیو کریں. شوکت نواز. مولوی عرفان صاحب کارکن ہیں میڈیا ہاؤس کے, وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ ریسیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم تقریب کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کلام اقبال ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اس یوم دفاع کی تقریب کے موقع پر ہم سے بہت زیادہ تعاون کیا جن لوگوں نے, ان کی بھی بڑی کاوش ہے, ان کو بھی میڈیا ہاؤس کی طرف سے جو ایوارڈ دیا جانا قرین انصاف ہے. مس رابعہ ہیں ہمارے ساتھ, ڈب ایلیمنٹری اسکول میں ٹیچر ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کرنل ابو ذر کاظمی صاحب سے جو ہے اپنا ایوارڈ وصول کریں. اس کے بعد علی رضا چغتائی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمارا بہت ساتھ دیا. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر کے پی ایس اکیڈمی چکوال علی رضا چغتائی صاحب. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن چکوال معروف قانوندان خواجہ اصغر فاروق ایڈوکیٹ صاحب ڈسٹرکٹ بار کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. چودھری محمد زبیر ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے ان کی بڑی خدمات ہیں, تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کرنل ابو ذر کاظمی صاحب سے ایوارڈ وصول کریں. ابھی میں مس رابعہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ واپس یہاں پہ آئیں اور قومی ترانہ کلام اقبال کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام پذیر کریں. تھینک یو سو مچ سر. اچھا, ابھی ہمارے پاس کچھ گفٹس ہیں جو ہم جھگی اسکول کے بچوں کو دینا چاہیں گے. تو کرنل ابو ذر صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ آپ یہ ایوارڈز دیں, اور ساتھ میں مدعو کروں گی میم فریدہ یونس کو اور سر اجاز خالد کو بھی. برہان غنی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا. اور باقی جتنے دوست جو ہیں وہ ہمارے تشریف لے کے آئے, انہوں نے ٹائم نکالا, اور یہ ایک بڑی ایفرٹ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ہم نے بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کیا شہداء کی فیملیز کے ساتھ, اور
کل کی دن کی مناسبت کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی چکوال میڈیا ہاؤس کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. ڈیفینیٹلی کے پی ایس کی انتظامیہ کیوں نہ انہیں سپورٹ کرتی, کیوں نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ چلتی. اور ابھی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہم کلام اقبال پہ آج کا یہ بزم کلوز کریں گے. میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم, اس کے چھت تلے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہیں, آپ سب کی دعائیں ہیں کہ انہیں دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ ترقی دے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں مسز فیصل سے کہ وہ کلام اقبال پہ آج کی ہماری تقریب جو ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نیشنل اینتھم جو ہمارا ایک پراپر انداز ہے, تو آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کلام رحمان اور نیشنل اینتھم کے اعزاز میں کھڑے ہو جائیں. مسز فیصل صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں. لاہو بھی تم قلم بھی تو, لاہو بھی تم قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. لاہو بھی تم قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ, گنبد آبگینہ رنگ, تیرے محیط میں حباب. لاہو بھی تم قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. عالم آب و خاک میں, عالم آب و خاک میں, تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا, ذرائے ریگ کو دیا. تو نے طلوع آفتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. شوق تیرا اگر نہ ہو, شوق تیرا اگر نہ ہو, میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. تیری نگاہ ناز سے, تیری نگاہ ناز سے, دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو, عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اس طرح. گنبد آبگینہ رنگ, گنبد آبگینہ رنگ, تیرے محیط میں حباب.
बेटा। तमाम अहबाब का शुक्रिया। राजा इफ्तिखार साहब, राजा शहजाद अबीद साहब, इन दोस्तों का नाम मैं वो रश की वजह से रह गया, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ और उनको शुक्रिया अदा भी करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे एंकर पर्सन शाहिद राजा साहब, उनका भी शुक्रिया। और मुमताज़ उल हक साहब जनाब, यहाँ पे उनका नाम भी मैं भूल गया, उनसे मैं खसूसी तौर पर माफ़ी चाहता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे तशरीफ लाने पर। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर। हमने आज का दिन बनाया उन शोहदा के को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिन्होंने 1965 की जंग में और बाद में भी मुख्तलिफ महाजों पे जंग लड़ी और हमें अपनी जान का नजराना इस मुल्क को पेश किया। तो इस लिहाज से हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं हम पे। कौमों और मुल्कों की तारीख में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो आम आयाम के बरक्स कुर्बानी मांगते हैं। ये दिन फर्जंदाना वतन से हिफाजत वतन के लिए तन मन धन की कुर्बानी का तकाजा करते हैं और जामे शहादत नोश करते हैं या अमर हो जाते हैं। तब जाकर कहीं वतन अपनी आज़ादी, वकार और इज्जत तशक्कुस बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। मैं अपने इस तकरीब का इख्तिताम इसी शेर पे करूंगी कि किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, किसकी हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाए कमी, हम परवाजों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबकी तशरीफ आफरी का बहुत शुक्रिया। पाक सरज़मीन शाबाद